ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ میری امت میں سب سے زیادہ غریب کون سا آدمی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہیں، پیسہ نہیں، سونا چاندی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں سب سے زیادہ غریب وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، بہت ساری نوافل لے کر آئے گا، کئی حج لے کر آئے گا، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، سنن و واجبات کی پابندی بھی کی ہوگی، لیکن اس نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہوگا، حقوق العباد کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا ہوگا، اللہ کے بندوں کو ناجائز ناحق ستایا ہوگا۔ اس لیے جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ کے یہاں فیصلے شروع ہوں گے، تو جس شخص کے پاس نیکیوں کا انبار تھا اور پھر اس نے جن لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، جو مظلوم ہوں گے وہ آئیں گے اور اللہ کے دربار میں یہ درخواست پیش کریں گے کہ یا اللہ، اس نے تو مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھ کو ستایا تھا، میری زمین ہڑپ لی تھی، میری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، میرے گھر و بار کو اجاڑ دیا تھا۔ پھر جب یہ لوگ اللہ کے حضور میں یہ درخواست پیش کریں گے تو وہ شخص جس کے پاس ابھی نیکیوں کا انبار تھا، تو اس کی ساری نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے اپنی زندگی میں دنیا میں ظلم کیا تھا، جن کو پریشان کیا تھا، جن کی زمینیں ہڑپ لی تھیں۔ لہذا ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور وہ خالی ہاتھ تنہا رہ جائے گا اور بالآخر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں، اخلاق کو اپنے سنواریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کی ناجائز 1 انچ بھی زمین اپنے قبضے میں نہ لیں، کسی کو ستائیں نہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو اس سے پہلے ادا کریں، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کریں۔ اور ایسی پیاری باتیں اور حدیثیں جاننے کے لیے، دین کی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کر لیں۔